اے اللہ شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے. ہم لوگوں نے دو رکوع سورہ صاد کی اس کا ترجمہ تفسیر مکمل کیا تھا. آج ہم تیسرے رکوع اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے بیان کریں گے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. ترجمہ ہے وما خلقنا، نہیں پیدا کیا ہم نے، سما من آسمان، والارض من زمین، وما بینہما اور جو اس کے بیچ میں ہے، درمیان میں ہے، باطلاً من بے مقصد، باطل من بیکار، ایسی ہی. مال ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. فویل الذین کفروا من النار، پس خرابی ہے کافروں کے لیے آگ سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ صاد کی یہ رکوع ہے، یہ کہاں فرما رہے ہیں تو مکہ میں. کن سے مخاطب ہیں تو کافروں سے مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو کتنا سمجھایا جا رہا ہے لیکن وہ سمجھتے کچھ نہیں ہے. تو کافروں کا خیال تھا کہ یہ جو دنیا ہے، آسمان ہے اور زمین ہے اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ نے ایسے بیکار محض کچھ نہیں، کوئی مقصد نہیں. لیکن اللہ تو با مقصد ہر ایک چیز کو، سب میں حکمت ہے. اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور یا اس کا رسول جانتا ہے. تو جو کافر ہیں اس کا نظریہ کچھ اور تھا، اور مسلمانوں کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ نے جو کچھ بھی زمین آسمان یا اس کے بیچ میں جو کچھ بھی بنایا، سب کچھ نہ کچھ انسان کے فائدے کے لیے یا مخلوق کے فائدے کے لیے اس کے لیے بنایا، اور کوئی نہ کوئی مصلحت اس میں پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. لیکن کافر لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ویسے ہی بن گیا، کوئی بنانے والا اس کا نہیں ہے، زمین آسمان کا اس کا. وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تو کہاں ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے کفر کیا، جو کافر لوگ ہیں، یہ خیال انہی لوگوں کا ہے. ایسا خیال جو ہے مسلمانوں کا نہیں ہے، اسلام کا نہیں ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ باطل نہیں ہے، وہ با مقصد ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اب ایک آیت یہاں ہے اتری ہوئی کہ الذین آمنوا مانے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھا کام کیا، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کل مفسدین فی الارض، ام نجعل کیا ہم کر دیں گے متقین من پرہیزگاروں کو
کل فجار بدکرداروں کی طرح. یہ کافروں کا خیال تھا. وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ارے چھوڑو چھوڑو، آخرت اور قیامت کوئی چیز نہیں ہے، اور آخرت اگر ہو بھی تو ہم کو بھی وہی ملے گا جو تم کو ملے گا. تم سے ہر حال میں ہم امیر ہیں، اچھے ہیں، چودھری لوگ ہیں اور ہمارے مت ہیں. وہ ان کا خیال ہی نہیں تھا. تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا، کیا ہم اس کو برابر کر دیں گے؟ ان لوگوں کو یہ کفار کے برابر کر دیں گے جو فساد پھیلاتے ہیں؟ کیا ہم نجل متقین، جو پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، کیا جو بد کردار ہیں، جن کا کوئی چال چلن نہیں ہے، ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے کیسے کر دیں گے ہم؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا جو خیال ہے، کفار لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو خیال کیے ہوئے ہو یہ خیال تمہارا غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا کرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا، اللہ کے رسول کے ذریعے بتا دیا ہے، اس کو اچھا انعام ملے گا، اور جو برا کام کرے گا تو اس کا کام جو ہے اس کو سزا ملے گی. تو ایسے لوگ جو ہیں ایک اور کرسی دے دو. ایسے لوگ جو ہیں، جو لوگ برا کام کرنے والے ہیں، ان کو تو سزا ہوگی، اور جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، سب کچھ اس کے مطابق، قرآن سنت کے مطابق جو کر رہے ہیں لوگ، ان کو تو انعام ملے گا، جنت ملے گا. اور جو لوگ جو ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں، جن کا کردار اچھا نہیں ہے، اور جو تقوی والے ہیں، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتری اور ان کو بتایا اللہ کے رسول نے کہ تمہارا جو خیال ہے کفار لوگوں کے بارے کو، وہ خیال تمہارا غلط ہے، وہ صحیح خیال نہیں ہے. اس کے بعد ہے قرآن کا ذکر آ گیا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی. مبارک کتاب مطلب ہے یہاں قرآن سے، کہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. 23 سال میں قرآن اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ہی بار نہیں اترا. ایک بار وہاں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، پھر اس کا دھیرے دھیرے جو ہے وحی کے ذریعے نازل ہوا. تو کہا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں. اب قرآن آیا ہے، یہ نازل ہوا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو دیا. یہ اللہ کی کتاب ہے اور پوری دنیا کے لیے نصیحت کی کتاب ہے، اور جب تک قیامت ہے یہی کتاب رہے گی. یہ سب سے آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے، کیونکہ کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا. رسول اللہ کے بعد کوئی خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور کوئی کتاب بھی نہیں اترے گی. اس لیے یہ قرآن جو ہے وہ سب سے اخیر میں اترا ہے اور سب سے اخیر تک رہے گا. جب قیامت ہوگی سب کچھ اٹھا لیا جائے گا تو قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا. اب اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک لا بک بھیج دیا اپنے رسول کے ذریعے. لوگوں کو کہا گیا کہ اس میں کیا چیز نہیں ہے، یہ بصیرتوں کا خزانہ ہے، علم کا خزانہ ہے. اس کو کہا اللہ نے کہ صاحب ہم نے اب یہ مبارک کتاب نازل کی ہے، اس کی آیات پر غور کیجیے. ہر آیات جو ہے اس پر پڑھنے کا ہے، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کئی کہانی. قرآن جو ہے وہ سیڈ فارم میں کتاب ہے.
तुम यहाँ जाओ। यहाँ के बारे में कहा कि अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान में अल्लाह ने कहा कि बसीरतों का खजाना है, नसीहत की किताब है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के मतलब बयान किया, जैसे पढ़ा वैसे ही लोगों को पढ़ना चाहिए। जो मतलब बयान किया वही मतलब जो है रखना चाहिए उसका, अपने मन से कोई उसमें से निकालने की ज़रूरत क़यामत तक नहीं। तो इस कुरान को कहा गया कि जो उलुल अलबाब हैं, जो अक्लमंद लोग हैं या जो समझ वाले लोग हैं, वो कुरान में 3 चीज़ है। कुरान सुनना, इसका भी सवाब बहुत है, और कुरान जो जब पढ़ा जाए या उसका मतलब बयान किया जाए या हदीस हो या अल्लाह के रसूल का, तो ऐसी महफिल में फरिश्ते जो है वो आके वो सुनते हैं और दुआ भी करते हैं। और जो कुरान सुनने वाले लोग हैं तो सुनने का भी सवाब है, और हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो और खामोशी के साथ सुनो, ये हदीस है। तो इसका दर्जा बहुत है कुरान का, हर लफ्ज़ है। एक लफ्ज़ के माने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कहा जाए तो उसमें कितने हरूफ हो गए, कितना है, हर का एक एक लफ्ज़ का कई सवाब है पढ़ने का। तो इसमें कुरान जो है वो रहती दुनिया के लिए एक वो किताब आ गई जो इंसान उसको पढ़ के क्या हराम है क्या हलाल है, कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए कैसे नहीं गुजारना चाहिए, भरा हुआ है कि जो ईमान लाए और अमल सालिहात माने अच्छा अमल किए वो जन्नत में जाएंगे, और जो गलत काम किए वो नाजायज़ किए, जो अल्लाह को नहीं माने, रसूल को नहीं माने, कुरान को नहीं माने। और हाँ, तो इस्लाम ने कहा सारे पैगंबरों पर, सब पर सलाम भेजो, कुरान कोई पैगंबर में भेदभाव नहीं किया। इसलिए कुरान ने उस पैगंबरों का भी जिक्र है जिसको ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं, क्रिश्चियन लोग मानते हैं, जिसको ये यहूदी लोग मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं या मानने वाले, अब तो बहुत से ख़त्म हो गए, अब कुछ चंद वो मज़हब बची है, उसमें इस्लाम मज़हब है। सभी जितने भी मज़ाहिब हैं, क्रिश्चियन का मज़हब है, अब तौरेत पढ़ने वाले लोग भी हैं, ये कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाली किताब है वो है कुरान, और कुरान में इल्म का ख़जाना है, बसीरतों का ख़जाना है। तो जो इंसान कुरान नहीं पढ़ेगा उसने सच पूछिए तो अल्लाह की हुक्म को नहीं माना, रसूल के हुक्म को नहीं माना। हुक्म हो रहा है कि इसको पढ़ो और इस पर गौर करो कि क्या क्या इसमें लिखा है और उस पर अमल करो। तो हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जिसने कुरान के अल्फाज हिफ्ज़ कर लिए और कुरान पर अमल ही नहीं किया, तो क्या ऐसा हाफिज क्या हुआ? कि कुरान में तदब्बुर गौर खौफ करना चाहिए, और उसमें है कि कुरान की एक, अगर कुरान सब कहा, लोग कहता है कि हम कुरान तो ख़त्म कर लिया, कुरान पढ़ लिया, अगर कुरान में जो नसीहत की बात लिखी हुई है, जिस पर अमल करने का हुक्म है, अगर कोई इंसान कुरान पढ़ लिया और कुरान में जो हुक्म आया उस पर अमल ही नहीं किया, तो ये पढ़ना क्या पढ़ना हुआ? तो हुआ कि एक नमूना इनमें नजर नहीं आया। तो असल चीज़ है गौर खौज और तदब्बुर, इमरत और उस पर अमल करना। तो कुरान को सुनो, समझो, पढ़ो, गौर फिक्र करो, और जो अल्लाह के रसूल ने बताया है उस रास्ते पर चलो। तो जो आदमी कुरान सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा, और कुरान सुन्नत से जो हट जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा, तो अल्लाह ताला उसको अज़ाब इलाही उस पर नाज़िल होगा। तो इस कुरान का आगे अब तो वो कुफ़ार मक्का से रसूलुल्लाह खिताब कर रहे हैं और कुरान की बात बता रहे हैं उसको, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है, कुरान पर अमल नहीं है उसका, और उसको मानता भी नहीं है, आसमानी किताब भी वो नहीं मानता, और कहता है कि साहब जहाज नहीं गढ़ लिया है। तो कुरान ने चैलेंज किया है, कई जगह है
چیلنج کیا ہے کہ اگر ایک سورج بھی بنا کے لاؤ، اب تم لوگ اپنے بھی کوشش کرو، خالی اللہ کی مدد مت لو، اللہ کو چھوڑ کے تم جس کی بھی مدد لینا چاہو سب لے لو، لیکن ایک آیت ہی بنا لو، تم ایک سورہ ہی بنا لو، تم 10 سورہ ہی بنا لو. پوری دنیا کو 1400 برس ہو گیا، 1440 یا اتنا برس ہو گیا. اب یہ 1400 برس ہو جانے کے بعد بھی آج تک پوری دنیا اتنا ڈیولپ ہو گئی، کوئی قرآن کا بدل نہیں لا سکا. اور دھیرے دھیرے سب لوگ اسلام پر آ رہے ہیں. اب جرمنی میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، فرانس میں، ہر جگہ لوگ جو ہے اسلام کو قبول کر رہے ہیں. کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو یہاں کا تو جھوٹا بےمان یہ وہ مسلمان ملے گا، لیکن باہر میں جو مسلمان سب ہیں وہ قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں، جھوٹے لوگ نہیں ہیں، بے ایمان لوگ نہیں ہیں، دھوکے باز نہیں ہیں. ایک کردار ہے مسلمان کا، اسلام کا ایک کردار ہے. تو اس کردار پر جو رہے اس کو دیکھ کے، اب قرآن پڑھ کے، اور اللہ جس کو توفیق دے اس کا عمل ہو رہا ہے. تو ہر جگہ دنیا میں لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور قرآن کی جو ہے سب سے زیادہ اگر کہیں کوئی کتاب بکتی ہے، ہدیہ ہوتا ہے تو وہ قرآن کا ہوتا ہے. تو یہاں اس رکوع میں یہاں آیا کہ بھائی ایک تو اللہ نے جو کچھ زمین آسمان ہے، جو کچھ اس میں ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. اور بے مقصد والا جو خیال ہے وہ کافروں کا خیال ہے. اور جو لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ خرابی ہے، اور اس کو جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ آگ سے وائل میں جائے گا. اس میں ہے یہاں لکھا ہوا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ گمان تو کافی جنہوں نے کفر کیا. فَوَيْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، بس خرابی ہے کافروں کے لیے آگ سے، مانے جہنم میں جائے گا، عذاب ہوگا اس کو. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ. اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آخرت میں ہم کو بھی وہی حصہ ملے گا جو تم لوگوں کو ملے گا. یہ کافر لوگ کہتے تھے. اس پر یہ قرآن کی آیت اتری، أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اور جو لوگ برا عمل کیا، فساد پھیلایا، دونوں کو برابر کیسے کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ان کے برابر ہم بد کرداروں کو، فجار کہتے ہیں بد کردار، اس کے برابر کیسے کر دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بتا دیا قرآن میں. تو کافروں کو رسول اللہ نے بتا دیا. اب آگے قرآن کا ذکر تھا تو جس کے بارے میں ہم یہ بتایا کہ قرآن جو ہے اللہ کے رسول پر نازل ہوا، 23 سال لگا نازل ہونے میں. اور یہ بصیرتوں کا خزانہ ہے، اس کو سننا چاہیے. جہاں کبھی قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے، اور جو اللہ کے رسول نے مطلب بیان کیا وہی مطلب سمجھنا چاہیے. دوسرا اپنا دماغ نہیں لڑانا چاہیے. اور قرآن ہے اس کی بہت سی تفسیر جو ہے حدیث شریف میں آئی ہے، بہت سے اقوال جمع ہیں. تب اس میں دونوں کو ملا کے اس کو کرنے، اپنا مطلب نہیں نکالنا چاہیے اس میں. تو یہ ہے کتاب کی. اور قرآن پر، قرآن و سنت پر جو عمل کرے گا وہ جنت اس کو ملے گی، اور وہی کامیاب دنیا میں بھی ہوگا اور دین میں بھی کامیاب ہوگا. اور یہ دنیا تو رہنے والی ہے نہیں، وہ آخرت آئے گی ہی. اور سب کے لیے ہے کہ حساب کتاب ہوگا. جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے عمل صالح کرے گا، اور ویسے ہی کرے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں. اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے گا، اور جس کام کو حکم دیا ہے کہ نہیں مت کرو تو اس کو چھوڑ دے گا. تو وہ آدمی جنت میں جائے گا اور فلاح پائے گا دین دنیا میں. وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہم لوگ کر چکے، پیغمبر تھے. انہی کے اولاد میں سے انہی کے بیٹا ہوئے سلیمان علیہ السلام. تو اب ذکر ہو رہا ہے
سلیمان علیہ السلام پیغمبر کا. تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر کن کے تھے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو پچھلے اس میں ہم لوگ پڑھ چکے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کیسے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا، اللہ کا بہت اچھا بندہ تھا سلیمان علیہ السلام. اور وہ اللہ کی طرف رجوع مانے عبادت گزار تھے، جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. اب ایک واقعہ یہاں ہے. واقعہ کیا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے عشی کہتے ہیں، بالعشی والابکار، یا صافنات گھوڑے کو کہتے ہیں اور اصیل گھوڑے کو کہتے ہیں. جہاد بن عمدہ، تیز دوڑنے والا. آیا ہے ذکر میں آیا ہے کہ بھائی جو گھوڑے تھے اصیل گھوڑے تھے، عمدہ بہترین، جو جہاد میں کام آتے، وہ 3 پاؤں پر وہ جو ہے سو کرتے رہتے تھے، اٹھائے رہتے تھے، 1 پاؤں تھوڑا تھوڑا کرتے تھے اس کو. سب سے تیز دوڑنے والا گھوڑا تھا بہترین. تو کہا کہ وہ گھوڑا ایک دن بادشاہی تھے تو ان کے پاس لایا گیا. اس گھوڑے کا یہاں پر ذکر ہے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. اب یہاں ایک واقعہ گزرا کہ گھوڑے لائے گئے تو اتنا خوبصورت گھوڑا تھا، اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے اس کو دیکھنا ٹٹولنا شروع کیا اور اس کا جانچ پڑتال کرنا شروع کیا اور اس کو دوڑایا، گھوڑے کو دوڑایا. اور اس میں اتنا منہمک ہو گئے کہ ان کا شام کا جو معمول تھا، جو عبادت کرنے کا تھا، وہ چھوٹ گیا. اور ان کو ایک بڑا صدمہ لگا کہ صاحب ہم اسی گھوڑے کی محبت میں ہم اللہ کی یاد بھول گئے. یہ ان کو بڑی شرمندگی لگی اور بڑا یہ ہوا. اب یہاں مفسرین قرآن جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے. یہ سلیمان علیہ السلام ہے یا داؤد السلام، سب کا قصہ اسرائیلیات سے لوگ اپنا تفسیر میں لکھے ہوئے. تو ہم لوگوں نے کوشش کیا ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں جہاں مل سکے، اور جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کا ذکر بھی ہم مناسب بہت نہیں سمجھتے. تو اس یہاں پر آ کے اس گھوڑے کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، وہ واقعہ یہ ہوا کہ گھوڑا دوڑایا، دیکھے گئے، اور اس کے بعد میں پھر دیکھا کہ صاحب سورج غروب ہو گیا اور جو ان کے بعد کرنے کا تھا وہ نہیں ہوا. تو ان کو بڑا صدمہ ہوا. ان کو ہوا کہ ہم نے گھوڑے کی محبت میں اللہ کی محبت کو بھلا دیا. تو یہ بہت شرمندہ ہوئے اور پھر گھوڑے کو واپس بلایا. گھوڑا دوڑ کے چلا گیا، پھر اس کو واپس بلایا. ایک تفسیر ہے کہ صاحب اس کو بلا کے تلوار سے اس کو قتل کر دیا. ان کی پنڈلی پر اس میں دیا ہوا ہے، وَضَرِبِ الْعَشِيِّ صَافِنَاتٍ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. تو اس نے کہا بے شک میں نے اپنی رب کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت کو دوست رکھا، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا. ان گھوڑوں کو میرے سامنے پھر لاؤ. فَطَفِقًا مَسَحًا بِالسُّوقِ وَالْأَنَاقِ. پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنے لگے. اب یہ واقعہ پر 2 تفسیر ہیں اور اس میں کچھ حدیث سے بھی لیے ہوئے ہیں لوگ دیا ہے، اور کئی گروپ ہے مفسرین کے. ایک گروپ ہے جس میں قرآن میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ صاحب وہ گھوڑ کو پھر بلائے اور اس کو پیار کیا، اس کے پنڈلی پر اور اس کے اٹھے پر گردن پر اس میں ہاتھ کیا. ایک تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنا کیا. اس کو حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اور اس میں حدیث کا بھی حوالہ انہوں نے بخاری شریف اور اس کے شریف میں دیا ہے. یہ ہوا.
اور دوسرا ہے جو گروپ ہے بریگیڈیز کا ہے جو یہ دوسرے جو مفسرین ہیں ان کا ہے کہ نہیں، انہوں نے قربان کر دیا اللہ کی راہ میں اس گھوڑے کو اور اس کو صدقہ کر دیا کہ بھائی ہماری اللہ کی عبادت چھوٹ گئی ہے، تو اس کا انہوں نے یہی کام کیا۔ یہ تفسیر اس طرح سے بھی ہے، لیکن بیٹر ہے جو قرآن میں بات ہے اسی پر چلا جائے۔ اس کا ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، فتنہ فتنہ سے ہے، اس کا انہیں آزمائش بھی ہوتا ہے، ہم نے آزمائش کی، فتنہ سلیمان وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ، اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈالا، جسدم ثم اناب، کرسی جسدن، جسد مانے دھڑ، ثم اناب، پھر اس نے اللہ سے رجوع کیا۔ یہ آزمائش کیا تھی، کیسی تھی؟ اس آزمائش میں ایک ذکر آیا ہے اور زیادہ نہیں ہے قرآن میں، لیکن ایک حدیث سے ایک حوالہ آیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس میں مروی ہے، بخاری شریف میں بھی، اور وہ کیا ہے، بخاری شریف میں کتاب الانبیاء میں، صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں آیا ہے۔ اب آزمائش کیا تھی پورا ڈیٹیل اس میں قرآن میں کچھ نہیں، صرف اتنا ہے کہ اللہ نے آزمائش کی، تو وہ اس کتاب سے اس میں آزمائش کا ذکر ہے۔ آزمائش کیا ہوا کہ ان کو خیال ہوا کہ ان کی بہت بیویاں تھیں، پہلے زمانے میں بیویاں 90 100 99 ایسے ہوا کرتی تھی پیغمبر سب کو، تو ان کو بھی کافی تھی، ان کو تھا کہ بھائی اللہ کی راہ میں جو ہے اللہ کی بات کو پھیلائیں، جہاد کریں، تو ان کے دماغ میں آیا کہ آج ہم جو ہے اپنی سب بیویوں سے ہم مستی کریں گے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ مجاہد ہوگا، وہ اسلام کو زندہ کرے گا، یہ دل میں خیال ہوا اور یہی ارادہ کیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن ان کی کوئی بیوی حاملہ نہیں ہوئی، صرف ایک حاملہ ہوئی، وہ بھی ناقص، تو اس کی وجہ ہوئی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ کہتے تو سب ایسا ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہے ذکر ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب سے ایک مجاہد پیدا ہوتا اور وہ اسلام کا ہوتا۔ تو اب چونکہ انہوں نے نہیں کہا تو اس کی آزمائش یہ ہوئی کہ وہی جو ناقص ادھمرا بچہ آیا اس کو جو ہے وہ ان کے کرسی پر یا ان کے تخت پر رکھ دیا گیا۔ یہی آزمائش ہوئی، تو ان کو لگا کہ صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، پھر وہ اللہ کی طرف جھکے ہیں اور عبادت کیا ہے، تو اللہ نے خوشی خوشی ان کو معاف کر دیا ہے۔ قال رب اغفر لی، اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے۔ آزمائش ہوئی، تو آزمائش پر ہے کہ جب کسی کی بھی آزمائش ہو تو اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے، کیونکہ مالک تو وہی ہے، اور جھکنا بھی وہی چاہیے، باقی دوسرے کہیں نہیں جھکنا چاہیے، کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہی خالق، وہی رازق، وہی مالک، وہی سب کچھ ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا، ثم اناب، تو اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، وہاب کہتے ہیں عطا کرنے والے کو، تو بے شک تو ہی ہے عطا کرنے والا۔ تو انہوں نے اللہ سے مانگا، اور گھوڑا کو تو قتل کر دیا تھا انہوں نے، میں نے ہے کہ اللہ کی راہ میں اس زمانے میں جو ہے تو گھوڑا بھی لوگ کھاتا تھا، اور گھوڑا کی قربانی ہوتی تھی، اور قربان کر دیا کہ ہمارے اس میں اللہ کو بھلا دیا ہم کو، چلو اس کو ختم کر، تو وہ تو گزر گیا واقعہ۔ اب اس میں گرائے معافی مانگا تو اللہ نے ان کو انعام دیا، کیا دیا؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ
تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، پھر ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے ہوا کو، جہاں وہ پہنچنا چاہتا وہ اس کے ان سے نرم نرم چلتی. والشیاطین کل بنائن، اور تمام جنات تابع کر دیے، عمارت بنانے والے اور غوطہ مارنے والے غواص. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، مانے جو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے انعام کیا دیا تو گھوڑا تو ختم گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ تیز چلنے والی ہوا کو مسخر کر دیا. یہ اپنا تخت ایسا بنائے ہوئے تھے کہ جہاں کہتے تھے ہوا کو لے چلو تو ہوا جو ہے ان کو پہنچا دیتی تھی، اڑ کے تخت پر بیٹھے رہتے تھے اور وہ ہوا پہنچا دیتی تھی. ایک تو انعام یہ دیا اللہ نے ان کو، اور دوسرا دیا ان کو کہ جنات کو قبضے میں کر دیا. اب جنات میں کئی طرح کے جنات تھے. ایک جنات تھا جو بلڈنگ بناتا تھا، تو یہ سلیمان علیہ السلام کا وہ بنایا ہوا ہے، وہ کیا مسجد اقصیٰ، جو اقصیٰ بنا ہوا ہے وہاں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنوایا. یہ جنات وغیرہ سب مل کے کافی. اور بیت المقدس، تو یہ بیت المقدس کا بنانے کا اب یہ ہے انہیں کو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کو ہے وہ. تو اس میں ان کا اپنا جو یہ جنات ملا، جنات کئی طرح کا تھا. جو بڑا بدماش رہتا تھا تو اس کو زنجیر میں جکڑا ملتا تھا، اور کچھ ایسا تھا جنات سب جو سمندر میں گھس کے موتی نکالتا تھا. تو اس سب ان کے قبضے میں کر دیا، مسخر کر دیا، ان کے قابو میں ہو گیا. یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا. ان کے گرانے رونے سے ان کی آزمائش تھی، ان کو پوری ہوئی، اور اس کے بدلے میں یہ انعام دیا. اور اس کے بعد ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. کہا کہ یہ تو عطیہ دے دیا آپ کو، اب آپ کا اور آپ پر احسان ہم کر دیا کہ بغیر کوئی حساب کے ہم کوئی حساب کتاب نہیں لیں گے. آپ جس کو چاہے دیجئے، جس کو چاہے اس میں سے نہ دیجئے، یہ آپ کا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ بے شک وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ان کے ہمارے پاس البتہ قرب ہے، لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ، اور اچھا، مآب مانے ٹھکانہ. اور یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ کے ہاں درجہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑے اونچے درجے پر رہیں گے. یہ پورا واقعہ جو ہے قرآن اور سنت کی روشنی سے ہم نے بیان کیا، اور اسرائیلیات میں بہت ساری قصے کہانی تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں، اور سب میں اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو نہیں لیا کہ ہم جو قرآن میں نہیں ہے اس کا ذکر ہم اندازے کے مطابق، یا اسرائیلیات سے بہت سے غلط سی بات اس میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے اس کو وہاں سے ہٹا دیا. یہ ختم ہوا. آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیے. یہ ہے کہ ابھی آگے اس کا آگے خالی ایک ذکر وہ بتا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جناتوں پہ پوری حکمرانی تھی، بلکہ دوران تعمیر بیت المقدس وہ ان کا انتقال بھی ہو گیا، اور لاٹھی کے سہارے وہ پیچھے والے میں ہم بیان کر چکے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا ذکر وہ رہے. جب لاٹھی ٹوٹی تب ان کو یہ احساس ہوا کہ ارے یہ تو مر گیا جنات. تو یہ واقعہ ہم لوگ پچھلے بار پڑھ چکے ہیں. تو ایک ہی پیغمبر کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں مختصر ہے، کہیں کوئی واقعہ ہے، کہیں کوئی واقعہ ہے. کیونکہ ایک آدمی ایک سال تو زندہ نہیں ہے، کئی سالوں سال، سینکڑوں برس والا، مانے 150 سال، 200 سال، 900 سال، 500 سال رہنے والے ہیں. تو ان سب کا جو کچھ کچھ واقعہ ہے، قرآن نے سارے واقعے کو بیان نہیں کیا ہے، لیکن ہر جگہ ایک پیغمبر کا جو اولو العزم پیغمبر ہیں، جو نامی مشہور پیغمبر ہوئے ہیں، ان کا ذکر الگ الگ ہوا ہے. تو ہم تو ازراہ وہ چکے ذکر آ گیا کہ سب جنات کو دے دیا قابو میں، تو اس جنات سے کیا کام لیا اس ذکر میں ہم نے کر دیا. ویسے بیت المقدس کا یہاں پر ابھی نہیں ذکر ہے، پچھلے اس میں ہم نے بتا دیا تھا. قرآن شریف کے ترجمہ کی جہاں تک بات ہے تو مولانا مودودی کے جو
ترجمہ ہے یا پھر وہ اعلیٰ حضرت کے جو ترجمے ہیں وہ بھی متنازع ہیں بہت سارے میں. ہاں ترجمہ اور تفسیر میں جن لوگوں نے بھی قرآن کی تفسیر اگر انہوں نے صحابہ سے لیا یا قرآن کی تفسیر انہوں نے حدیث شریف سے لیا، کچھ جو ہے اجماع ہوئی، بہت ہے. اسلام یہی نہیں ہے کہ صاحب اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا بس وہی ہے. اس کے بعد جو خلیفہ ہوئے تو نئے نئے واقعات آتے گئے، اور جو قرآن و سنت میں نہیں ملا تو سب صحابہ مل کے اور اجماع کیا کہ کیا ہونا چاہیے، تو وہ سب بھی دین ہے. اسی طرح سے اس میں یہ ہوا کہ سب کو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کئی گروپ ہو گئے، اسی لیے کئی امام ہو گئے. ہر امام نے جو اپنا اپنا آسپیکٹ ہے اس کو لیا. اب کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے. جو امام ہوئے امام حنبل ان کے ماننے والے، کوئی اس کے ماننے والے، لیکن سارے امام جو ہیں یہ بعد کے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ جو اب قرآن حدیث ہے تو حدیث کی کتابوں کو ذخیرہ ہے کوئی لیکن مستند جو ہے وہ 8-9 پر جا کے سمٹ گیا ہے. بخاری شریف سب سے مستند مانی جاتی ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، وہ اس کے بعد جو ہے سو امام مالک کے ہیں سنن ابو داؤد ہیں، اور وہ مسند احمد ہے. یہ سب مستند ہیں، لیکن ان لوگوں میں بھی آپس میں الگ الگ نظریاتی اختلاف ہے، لیکن تھوڑا فروعی ہے، کوئی ایسا بیسک نہیں ہے. بیسک تو وہی ہے کہ اللہ ہی سب چیز کا مالک ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مردہ کرتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، اور اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اسی نے قرآن نازل کیا، انہوں نے شریعت دیا، اور اسی کے بعد چل کے اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کہ تمہارے لیے یہ نمونہ ہم نے پیدا کر دیا، اب اس نمونے کے مطابق جو یہ کہے وہ کرو، اور جس سے منع کرے تو مت کرو. یہ ایک دے دیا. اب ابھی سے جو آ رہے ہیں ہم لوگ، تو اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ واقعہ تو 1400 سال پہلے جو گزرا اور ابھی جو حالات ہیں دنیا کے، تو اب اس دنیا کے حالات میں بہت سے لوگ مسئلہ فتویٰ کیا کرنا چاہیے تو فتویٰ دیتے ہیں، تو بہت سا فتویٰ غلط ہو جاتا ہے. جتنا آدمی ہے اتنے طرح کا فتویٰ ہو جاتا ہے، بہت لڑائی ہوتی ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اس سب کو چھوڑ کے قرآن پر کنسنٹریٹ کریں کہ قرآن جو ہے، اور اس کا قرآن کے بارے میں کچھ دیکھنا ہو تو بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف ہے، حدیث کو بھی پڑھنا چاہیے، یہ سب پڑھنا چاہیے. لیکن اس میں صلاحیت اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ اخذ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے من سے کرنے کا نہیں ہے. تم وہی کرو جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اس میں ایک بات آج کے درس میں یہ بات بھی بہت سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کلی اختیار ہے، اس کے علاوہ انسان کے پاس بھی اختیارات ہے جو اس کو نیکی اور بدی کی طرف لے جاتا ہے. اس سے تو اللہ نے اختیارات دیے کہ اب یہ راستہ ہے، تم کو جو چننا ہے تم. اتنا اختیار تو ہے ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آدمی کو کتنا اختیار ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک پاؤں کو کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑا ہو گیا. کہا دوسرے پاؤں کو بھی اٹھا لو، تو کہا نہیں تو نہیں ہو سکتا، تو دوسرے پاؤں دونوں پاؤں کو کیسے اٹھائیں گے. تو کچھ اختیار یہ ہے کہ عمل کا راستہ چننے کا اختیار ہے کہ آپ عمل کدھر کریے. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ راستہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، آپ چوز کیجئے اس کو. لیکن ان سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جس کو توفیق ہوگی وہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ جا کے سمجھاتے تھے اور رسول اللہ کی بات کو لوگ نہیں مانتے تھے تو بہت پریشان ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تسلی بھی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ پرانے جو پیغمبر ہیں ان کے ساتھ بھی واقعہ گزر رہا ہے، آپ گھبرائیے مت، اور یہ جو غلط راستہ چلنے والے ہیں ان کا خاتمہ ہے اور عذاب تو ان پر نازل ہوگا ہی. اور سب پیغمبروں کا اسی لیے ذکر آیا ہے
कि देखिए किसके किसके क्या हुआ। लेकिन अल्लाह जब तक कि तौफीक नहीं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई तुम्हारा काम पहुंचा देना है, तुम हिदायत देने वाले नहीं हो, हिदायत मेरा काम है, हम देंगे जिसको चाहेंगे। हम चाहते तो सब एक ही मजहब पर हो जाता, सब में इतना नहीं होता, लेकिन हम आजमाना चाहते हैं कि कौन हमारे सही रास्ते पर चलता है, कौन नहीं चलता है। और दूसरी बात है कि जिसको हम हिदायत देंगे उसको, आप हैं बशीर नज़ीर, आपका काम है पहुंचा देना। आप जो है इल्ला बलाग, आपका काम है कि हमने जो बात बताई उसको आप पहुंचा दीजिए। हिदायत उसको होगा कि नहीं होगा ये हम देंगे तभी होगा, आप हिदायत देने वाले नहीं हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अपना 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 पावर रखा है, न तो अल्लाह ताला को खत्म कर देता सब। जो आदमी मिल जाए तो सब लोग पकड़ लेता कि हमरा तक हमरा, तो अल्लाह ताला किसी को दिखाई नहीं दे रहा, वो अमल में दिखाई दे रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तौफीक तौफीक रह जाए। अब इतना अमल की बात हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई बुलाया हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहा कि ऐलान कर दो कि जिसने सिर्फ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसको जन्नत। वो चारों तरफ घूमते हुए कहते थे कि जिसने सिर्फ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, जिसका ईमान उस पर आ गया, तो उसके लिए जन्नत। ये हो रहा था। वो उधर से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला चले आ रहे थे, देखा कि ये तो ऐलान कर रहा है, बस एक घूंसा दिया, वो गिर पड़े और उसका दौड़ के गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और ये भी पीछे पीछे गए। रसूलुल्लाह ने पूछा अबू हुरैरा से, वो रो रहे थे कि क्या हुआ, किसने किया ये? तो इनके तरफ कहा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की तरफ कि इन्होंने हमको मारा ऐसे। कहा कि क्यों मारा, क्यों ऐसी हरकत किया? तो उन्होंने कहा कि ये कह रहा है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा वो जन्नत में चला जाएगा। तो कोई आदमी तो अमल ही नहीं करेगा, न नमाज पढ़ेगा, न रोज़ा रखेगा, न ये करेगा वो करेगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तब फिर अमल ही करने दो लोगों को। ये हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ में, ये हर किताबों में है। लेकिन अल्लाह के रसूल से एक दिन सहाबा ने सलाम किया, वो सवाल किया, या रसूलल्लाह हम लोग की बख्शाइश किसमें होगी, कैसे होगी? हम लोग तो जो अमल है उसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है। अमल तो सब आदमी करता है अपने दिल से, लेकिन आप कबूल हुआ मेरा अमल कि नहीं हुआ, क्या हुआ? तो वो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अमल से किसी का हिसाब किताब अगर दिया जाए ठीक से, तो किसी से अमल से कोई जन्नत में जाने वाला नहीं है। तब रसूलुल्लाह से पूछा कि या रसूलुल्लाह तब फिर जन्नत में कैसे जाएगा? तो कहा कि अल्लाह की रहमत से जाएगा। तब कहा कि या रसूलुल्लाह आप? कहा कि मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत गया। माने सबसे सुप्रीम जो है वो गॉड है, सबसे सुप्रीम अल्लाह है। तो ये है अल्लाह पर, इसीलिए सबसे अफजल इबादत वो कही जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह। उसको ला इलाहा इल्लल्लाह जितना पढ़िएगा उतना सवाब है। बैठे हैं, चल रहे हैं, कोई काम नहीं है, ला इलाहा मन में पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दुआ मांगे, सब लोग दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हम लोगों ने आपके तुफैल, आपने जो तौफीक दिया, और ये जितने आदमी यहाँ इसमें शामिल हुए उनको भी आपने तौफीक दिया। ऐ अल्लाह, हम लोगों ने आज सूरे साद की रुकू नंबर 3 उसके तर्जुमा और तफसीर हम लोगों ने बयान किया, और उसमें जो खामी रह गई हो, जो भूल चूक हुआ हो, और जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हुआ या नहीं हुआ, ये सिर्फ आप जानते हैं। ऐ अल्लाह,
अपने फजल व करम से उस खामी को दूर करते हुए इसे कबूल फरमा लिया जाए और इसका जो सवाब है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दिया जाए। उनके तुफैल में उनके आल, उनके असहाब, उनके अज़वाज, जितने इम्मा सुलहा बुज़ुर्गान दीन, जितने मोमिन मोमिनात, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनको, उनके खानवादों को, खानवादे के खानवादे को, उस सारी दुनिया के मुसलमानों को, यहाँ पटना के मुसलमानों को, इस महल्ले के लोगों को ऐ अल्लाह अपनी रहमत के साए में ले लीजिए, इन सब के गुनाहों को बख्श दीजिए, इनको तौफीक दीजिए नेक काम करने का। अमल भी तो आप ही की तौफीक से होगा और गलत से बचाने का सही रास्ता रहनुमाई हिदायत दीजिए अच्छाई की और बुराई से बचा लीजिए अपने हबीब पाक के सदक़े। ऐ अल्लाह हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग को सहाबा का ज़माना भी नहीं मिला है, हम लोगों ने रसूलुल्लाह को भी नहीं देखा है। ऐ अल्लाह हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है, वही मालिक है, वही खालिक है, वही रोज़ी देता है, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है और आप कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए सबको। ऐ अल्लाह और सबसे बेहतर किताब, सबसे बेहतर कलाम दुनिया में अल्लाह का कलाम है और वो है कुरान जो बसीरतों का खजाना है। ऐ अल्लाह सबको तालीम हर घर से गाने की नहीं कुरान की आवाज़ आए। ऐ अल्लाह कुरान को सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। जिन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा अब तक, कुरान नहीं सीखा, सब लोग कुरान, उसकी कोई उम्र नहीं है, सब लोग कुरान सीखिए क्योंकि सबसे बेहतर कलाम अल्लाह का कलाम है और सबसे बेहतर तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। शरीयत पर चलने की तौफीक अता कीजिए। ऐ अल्लाह गुनाहों से बचाइए। ऐ अल्लाह आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू सच बोल और हलाल खा। ऐ अल्लाह हलाल रोज़ी अता कर और हलाल खाने की तौफीक अता कर और हराम से बचा। जो लोग तू जो खाना खाना चाहते हैं खा, लेकिन हराम की न खा, ये हुक्म है। जो कपड़ा पहनना चाहता है पहन, लेकिन हराम की न पहन। ऐ अल्लाह हराम से बचा और हलाल खाने की तौफीक अता फरमा और कोई गलत काम करने से बचा बगैर में। शैतान हमेशा फिराक में है, शैतान की शर से अपनी पनाह में ले ले अल्लाह। और अभी जो मुसीबतें चारों तरफ आई हुई हैं अल्लाह, कुरान में हदीस में सब जगह है कि जो कुछ मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे बदामाली का अजर है। ऐ अल्लाह इस बदामाली से बचाकर नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाइए। आपस में मोहब्बत दीजिए, नफ़रत दूर कर दीजिए। हर घर में लोग जो है इस्लामी तौर तरीक़े पर चलें और तालीम जिसका आपने हुक्म दिया वो तालीम हर घर में हो। आज जिस घर में तालीम नहीं है उसको भी तौफीक दीजिए कि वो सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करें, सुन्नत की तालीम हासिल करें और उसके बाद जो है जो असली तालीम है उसको हासिल करें। अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, मांगना भी तुझी से है और वास्ता हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा है। अल्लाह इम्मा सुलहा बुज़ुर्गान दीन का जो तुम्हारे नेक बंदे हैं, जहाँ जहाँ तुम्हारा इनाम व इकराम हुआ अल्लाह ऐसे जिस पर इनाम व इकराम हुआ उन लोगों का रास्ता, उन लोगों के नेकियों का और उनके साथ हो। या अल्लाह तू हबीब, हमारे हबीब के सदक़े, अपने हबीब के सदक़े हम सब लोगों को ईमान के रास्ते पर चलने दे। ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। ऐ अल्लाह खराबी हर तरह की है, चारों तरफ शैतान है, अच्छाइयों खराबियों को अच्छाइयों में बदल दे अपने फजल व करम से। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।